أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی آپسی دشمنی کو یہاں بتلایا ہے. ایک طرف تو یہ کہ یہود و نصارہ دونوں مل کر مسلمانوں کے مخالف تھے، اسلام سے دشمنی کرتے تھے، اور دوسری طرف طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہود نصارہ کو باطل سمجھتے تھے، حق پر نہیں ہے سمجھتے تھے، اور نصارہ یہودیوں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ حق پر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا صاف طور پر کہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو حق پر ہونا تسلیم نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یہاں بیان فرمایا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو بے بنیاد کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو کھوکھلا سمجھتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے تھے. حالانکہ وہ ہم یتلون الکتاب، حالانکہ کتاب کی تلاوت میں دونوں برابر تھے، دونوں بھی اہل کتاب تھے. یہ تورات پڑھتے تھے یہود اور یہ انجیل پڑھتے تھے نصارہ، اور دونوں اہل کتاب تھے. آسمانی کتاب کی نسبت ان کی طرف تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ کتاب کی تعریف کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن کتاب کی تلاوت میں دونوں کے دونوں برابر تھے. دونوں کتاب کی تلاوت کرتے تھے آسمانی، لیکن یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے تھے. اور اس کے بعد نور علی نور یا ظلمت علی ظلمہ کہیے یہاں پر کہ دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، مشرکین کو بھی جوش آیا. کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم. اسی طریقے سے وہ لوگ جو جاہل تھے، کچھ جانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے بھی انہی کی جیسی بات کر دی. مشرکین یہ کہنے لگے کہ نہ یہود حق پر ہے نہ نصارہ حق پر ہے، ہم ہی حق پر ہے. اللہ اکبر. جو بت پرستی میں، جو خباثت میں، شرک کی خباثت اور گندگی میں جی رہے تھے مشرک، وہ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ حق پر تو ہمیں، نہ یہود حق پر ہے نہ نصارہ حق پر ہے. دعووں پر دعوے، ہر ایک اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو باطل، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی کے مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے سامنے بات بتا رہے ہیں، اے یہودو، اے یہودیو، اے نصارہ، اے مشرکو، تم سب اس حقیقت کو جان لو کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. یہ روئے زمین پر جو تم فیصلے کر رہے ہو یہودیوں کہ تم نصارہ حق پر نہیں ہے، مشرکین حق پر نہیں ہے، اور جو نصارہ یہ کہہ رہے ہو کہ یہود حق پر نہیں ہے، مشرک حق پر نہیں ہے، اور یہ جو مشرکین فیصلے کر رہے ہو روئے زمین پر کہ یہود بھی حق پر نہیں، نصارہ بھی حق پر نہیں، حق پر تو ہمیں. یہ زمین فیصلے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ، یہ تو عمل کی جگہ ہے. اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. بس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں قیامت کے دن کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. حق اور باطل کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. فیما کانوا فیہ یختلفون. ان امور کے بارے میں جن میں وہ آپس میں آج اختلاف کر رہے ہیں، آج کے اس دنیا کے اختلاف کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان میں کریں گے. کون حق پر ہے کون باطل پر، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، کون حلال پر تھا کون حرام پر تھا، کس کو ہدایت نصیب ہوئی تھی کون ضلالت میں تھا، کون روشنی میں تھا کون نور میں تھا، اور کون جہالت میں تھا اور تاریکی میں تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا.
مومنوں مسلمانوں کے لیے بڑی بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں نہ یہ یہودی جو تحریف کرتے ہیں اصل کتاب پر، نہ یہ حق پر ہیں، اور نہ وہ نصارہ جو اپنے حقیقی مذہب سے ہٹ گئے نہ وہ حق پر ہیں، اور نہ ہی یہ مشرکین حق پر ہیں. حق پر تو وہ دین اسلام ہے اور مسلمان ہیں جو دین اسلام پر قائم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله